نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، ہر دل عزیز یہ 10 حفاظ کرام اور ضلع ارریہ کے ہمارے غیور مسلمان بھائیوں اور بہنوں، مجھے آج انتہائی مسرت اور شادمانی ہو رہی ہے کہ ارریہ کے علم و آگہی کے اس شہر میں، اس علاقے کے اندر، اس عظیم الشان اجلاس میں مجھے یہاں کے ذمہ داروں نے یاد کیا. اللہ تعالیٰ ان ذمہ داروں کے اخلاص کو قبول فرمائے. اور اس سے بھی کہیں زیادہ مسرت اور خوشی اس بات کی ہے کہ یہ ہمارے یہ 10 نور نظر، لخت جگر اور علماء کے جگر گوشے، ان کے اساتذہ کے جگر پارے، ان کے کلیجوں کے یہ ٹکڑے، جن کو ان حضرات نے 3 سال نہیں، 4 سال نہیں، 5 سال تک نورانی قاعدہ سے لے کر یہ حافظ بنانے تک راتوں دن انہوں نے محنت کی ہے. ماں باپ نے تو پیدا کر کے بھیج دیا، پرورش کر کے 10 سال یا 8 سال کی عمر میں مدرسہ بھیج دیا. جس عمر میں یہ بچے گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں، اس عمر کے اندر ان کے ماں باپ نے اپنی خوش نصیبی کے ساتھ، مستقبل شناسی کے ساتھ اپنے ان ننھے منھے بچوں کو مدرسہ امداد العلوم کے ذمہ داروں اور ان کے اساتذہ اور عرق ریز محنت کرنے والے ان تمام جید اساتذہ و علماء کی صحبت میں بھیجا. اور ان لوگوں نے بڑی کاوشوں اور محنتوں اور جہد مسلسل کے ساتھ ان بچوں کو بہترین حافظ قرآن بنایا. ان کے سینے کو علم قرآن کی عظیم اور بے پناہ اور لازوال دولت سے مالا مال فرمایا. ان کا سینہ اس وقت خالی تھا
جب یہ اپنے ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، جب وہاں سے وہ مدرسہ آئے تھے، ان کا سینہ، ان کا دل و دماغ، ان کا ذہن علم اور کردار اور قرآن اور حفظ سے بالکل خالی تھا۔ ان اساتذہ کرام کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام اساتذہ امداد العلوم اور ذمہ داران امداد العلوم اور چندہ دہندگان امداد العلوم کو قبول فرمائے، جنہوں نے اپنے جہد مسلسل، اپنے محنتوں اور اپنے چندوں اور اپنے تعاون، اپنے امداد کے ذریعے سے اس مدرسے کی سیرابی کی، اس مدرسے کو آگے بڑھایا، اور یہ ننھے منھے یہ چند بچوں کو قوم کے لیے ایک سرمایہ بنا کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفاظت قرآن کے وعدے کا سپاہی بنا کر ان لوگوں نے کھڑا کیا۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی محنت کو قبول فرمائے۔ مجھے معلوم ہے کہ مدرسہ امداد العلوم کے ذمہ داران، ان کے محتمم، ان کے صدر مدرس الحمدللہ اخلاص کے ساتھ محنت کر رہے ہیں، جن کا پھل یہ سامنے موجود ہے۔ میں ان تمام معاونین مدرسہ سے اور محبین مدرسہ سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کشن گنج سے آ کر، اور دل کے عطا سمندر گہرائی سے اور صمیم قلب سے آپ سے التماس کرتا ہوں، آپ سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں، دوستو، اس قحط الرجال کے زمانے میں جبکہ آج لوگ اسلام سے دور بھاگ رہے ہیں اور خرافات سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، معاشرہ کو بگاڑنے والے اعمال سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اسلام کے ماحول کو اجاگر کرنے والے، اسلام کی روشنی کو تابناک بنانے والی محنتوں اور کاوشوں اور ان اعمال سے کشاں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں آپ نے الحمدللہ جس طرح مدرسہ امداد العلوم کو اپنے تعاون، اپنے امداد سے کھڑا رکھا ہے، یہ آپ کی ہمت اور جرت کی بات ہے۔ یہاں کے ذمہ داروں کو میں انتہائی صمیم قلب سے مبارکبادی دیتا ہوں، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی کسی مدرسے کا تقاضا آئے، جب بھی کسی مدرسے کا نونہال یا مدرسے کا کوئی استاد یا کوئی ان کا محصل آپ کے دروازے پر پہنچے، خدا را اپنی خوش نصیبی سمجھیں کہ انہوں نے ہمارے گھر لینے کے لیے آیا ہے، ان کو محبت کے سوغات پیش کریں، ان کو حقیر نہ سمجھیں۔ واللہ اگر یہ مدرسے نہ ہوتے، یہ ہمارے چہروں میں داڑھی نظر نہیں آتی، اگر یہ مدرسے نہ ہوتے یہ ٹوپی نظر نہیں آتی، اگر یہ مدرسے نہ ہوتے واللہ کہہ رہا ہوں ہندوستان آزاد نہیں ہوا ہوتا۔ یہ ہندوستان کی آزادی یہ دین ہے، یہ تحفہ ہے علماء کرام کی قربانیوں کا۔ اگر ہندوستان کے اندر یہ علماء کی قربانیاں نہ ہوتی، دلی کے چاندنی چوک سے لے کر کنیا کماری تک اور کشمیر کے وادی سے لے کر ہندوستان کے کونے تک، اگر ان کے ہیوے سڑکوں کے اوپر جتنے درخت تھے، ان درختوں کے اوپر یہ علماء، یہ حفاظ، یہ قرہ، یہ مفتیان کرام، یہ راتوں کی اللہ کی رٹ لگانے والے، اور دن میں مولانا لال صاحب جیسے مجاہدہ کرنے والے، ہمارے اکابر جیسے مجاہدہ کرنے والے، یہ علماء کی لاشیں اگر نہ لٹکی ہوتی، اگر یہ قربانیاں نہ دیے ہوتے، واللہ ہندوستان آزاد نہیں ہوتا۔ اس لیے دوستو، آج جو ہندوستان میں آزادی کا تحفہ اہل ہند کو، چاہے مسلمان ہوں یا ہمارے ہندو بھائی ہوں یا سکھ ہوں یا عیسائی ہوں، ان تمام کو جو یہ آزادی کا تحفہ ملا ہوا ہے، اس کے اندر بھی ان مدارس کی کاوشوں کی اور ان کی محنتوں کا دین ہے، ان کے اندر ان مدارس کا کردار ہے۔ اگر یہ مدارس کا کردار نہ ہوتا تو ہندوستان آزاد نہیں ہوتا۔ مدارس نہ ہوتے، مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ پیدا نہ ہو، وہ عالم باوقار نہیں بنتے،
مولانا اگر یہ ہندوستان میں یہ مدارس نہ ہوتے، حفظ الرحمان سیو ہاروی جیسے قربانی دینے والے جید عالم دین پیدا نہ ہوتے، اگر وہ نہ ہوتے مفتی کفایت اللہ جیسے عالم متبحر پیدا نہ ہوتے، اگر یہ ہندوستان میں یہ مدارس کا جال اس زمانے میں نہیں ہوتا تو یہ بڑے بڑے علماء جو جیالے تھے اور سرخیل تھے اس زمانے میں، اور جو مسلمانوں کی سرپرستی کر رہے تھے، بلکہ مسلمان نہیں ہندوستان کی سرپرستی کر رہے تھے، مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، جن کے سامنے جن کے نام آنے کے بعد ہمارا سر جھک جاوے، اتنے بڑے متبحر عالم مفسر قرآن، اگر وہ نہ ہوتے تو نہ گاندھی کے وہ کوئی ساتھی بنتے اور نہ گاندھی اور ابوالکلام آزاد مل کر یہ آزادی کی بغل بجائے یہ آزادی کے لیے کارواں آگے بڑھتا۔ ان حضرات کا دین ہے دوستو، علماء کرام نے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں۔ اس لیے اگر کسی بھی مدرسے کا آپ کے پاس استاذ یا محتمم یا ناظم یا کوئی محصل یا حافظ قرآن اگر پہنچ جائیں تو ان کو دل کی گہرائی سے اپنے داماد کی طرح ان کی عزت کریں گے انشاءاللہ۔ اور آج میں کہتا ہوں، ایک وہ داماد ہوتا ہے جو دولہا بن کر پگڑی پہن کر آپ کے گھر میں ڈولیاں سجا کر کے آتا ہے، ایک وہ داماد ہوتا ہے، یہ قوم کے داماد ہے، یہ قوم کے داماد ہیں، یہ ملت کے داماد ہیں۔ یہ اگر پیدا ہوں گے اور اسی طرح پیدا ہوتے رہیں گے تو دین باقی رہے گا، قرآن باقی رہے گا، اسلام باقی رہے گا۔ اور یاد رکھیے آج جتنے بھی فتنے ہیں یا جتنے بھی حالات ہیں، اس سے ہمیں کبھی گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ ہم نے قرآن پاک اتارا ہے اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے محافظ ہیں۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے رکھی ہے، بندوں کے حوالے نہیں کی ہے۔ حفاظت کے ذمہ دار خدا ہے، اور وہ خدا جو احکم الحاکمین ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ انہوں نے سپاہیوں کے طور پر پوری دنیا کے کونے کونے میں، شہر شہر، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، گلی گلی میں مدارس اسلامیہ کا جال قائم کروا کر کے، اسی طرح 10 نہیں، دسیوں لاکھ نہیں، دسیوں کروڑ، دسیوں ارب، دسیوں کروڑ آج حفاظ کرام کو پیدا کر کے پوری دنیا کے اندر پھیلا رکھا ہے۔ انہی حفاظ قرآن کے سینے آج اللہ کی طرف سے حفاظت قرآن کا سفینہ بنا ہوا ہے، اور یہ حفاظت قرآن انجام دے رہے ہیں۔ اگر یہ حفاظ نہ ہو تو قرآن کی حفاظت نہ ہو سکے۔ اس لیے ہم اور آپ کو ان حفاظ سے محبت کرنا ہوگی، ان سے ہمیں پیار کرنا ہوگا، ان کے اوپر شفقت کی نگاہ ڈالنی ہوگی، مہربانی کے ساتھ پیش آنا ہوگا انشاءاللہ۔